محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے 100% حق اور سچ کہنے کی، سمجھا سکنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینہ شعبان المعظم، جس کی ابتدائی ایام میں ہم زندگی بسر کر رہے، اور یہ اسلامی 2 بڑے مہینوں کے درمیان آتے ہیں، ایک ہے رجب اور دوسرا رمضان، اور یہی شعبان کا مہینہ یہ وہ استعداد تیاری کا مہینہ ہے کہ جو ہم رمضان المبارک کے اندر جو اعمال، جو عبادات اللہ رب العالمین کی خاص رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس مہینے کے اندر کیسے تیاری کریں، کون کون سے اعمال ہے جو کرنے کا ہے اور ہم رمضان سے پہلے ان کے لیے تیاری کریں، اسی مہینے کے اندر ان جمعات کے اندر بیان ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے کچھ جمعے پہلے ایک موضوع شروع کیا تھا، صحابہ کرام کی عظیم جو ہستیاں ہیں ان کے متعلق ایک سیرت شروع کیا تھا، اور ایک عظیم ہستی جن کا نام، جن کا ابتدائی کچھ فضائل، کچھ احکام، کچھ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ہے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی کا دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے آج آپ کی زندگی کی آخری لمحات، آپ کے کارنامے اور آپ کی مختصر فضائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ پھر موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ یقیناً یہ صحابہ کرام یہ قرآن کی راویہ ہے، یہ دین اسلام کی راویہ ہے، یہ ایمان کو ہم تک پہنچانے والے راویہ ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام کا شناخت ہو گیا ہے۔ تو دشمنان اسلام کا جو تیر ہے، جو حملہ ہے، انہی کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتے، براہ راست اللہ پر حملہ نہیں کر سکتے، براہ راست قرآن پر حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا کوشش یہی ہوتے ہے کہ ان ہستیاں کو، ان عظیم شخصیات کو بدنام کیا جائے، ان کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جائے، ان کے بارے میں تحقیقات شروع کرنے جائے، کیونکہ دین اسلام کا ابتدائی مرحلہ انہی سے شروع ہوتے ہیں، اور جب یہ بدنام ہو جائے، یہ جب گر جائے، تو دین اسلام خود بخود گر جائے گا۔ تو اس لیے ان کا حملہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا فریضہ ہے اور علماء کا فریضہ ہے کہ اس جیسے ہستیاں، اس جیسے صحابہ کرام کی دفاع، ان کی عظمت، ان کی تقدیس لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ان کی سیرت، ان کی فضائل اور ان کی خصوصیات بیٹھا رہے، اور جب بھی دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان مومن ہر وقت تیار رہے۔ تو اسی غرض سے آپ کے سامنے عثمان بن عفان کے ابتدائی کچھ مراحل، کچھ سیرت آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا السابقون الاولون، اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں سے شمار ہے، جن کا نام حضرت عثمان ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو عشرہ مبشرہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر رسول اکرم نے جنت کا خوشخبری دیا ہے، یہ انہی میں شامل ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہے کہ اللہ کے رسول نے بدر کے دن فرمایا اعملوا ما شئتم
قد غفرت لکم، اے بدریوں آج جو بھی کام کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اور ان بدریوں میں بھی عثمان بن عفان کا شمار ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شادی میں، جن کی نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے سپرد ہو گیا ہے۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسے ہستی نہیں ملتا آپ کو کہ جن کی نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ ان کی خصوصیات اور یہ ان کی فضائل ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سپورٹ کیا ہے۔ اور یہ مدینے کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا صحابی اور سب سے بڑا مالداروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین ان کو مال دیا تھا، اس سے زیادہ ان کو خرچ کرنے کا توفیق بھی دیا تھا۔ اسی انتظار میں ہوتے تھے کب اللہ کے رسول کا زبان کھول جائے اور آپ کہہ جائے کہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ دے تو ہمیں اپنا مال اللہ کے رسول کے سامنے قربان کرو۔ وقت بھی آیا کہ جو بئر روما یہودی کے پاس تھے، مسلمانوں کو پانی پلانے کا مشکل ہوا تھا، پانی نہیں دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے اس کنویں کو خریدے اور اس کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ عثمان بن عفان جاتے ہیں اور یہودی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنے پیسے لیتے ہیں ان کا، اور یہ خریدتے ہیں، آ کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہیں یہ کنواں۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ وہ ہستی ہے، ان کے مختصر فضائل آپ کے سامنے پچھلے جمعات کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ بات آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں علی آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے اور ایک زیرہ ہے جو جنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی گھوڑا اور تلوار اپنے پاس رکھ دینا، زیرہ بیچ دینا نکاح کے حق مہر کے لیے۔ جاتے ہیں زیرہ بیچ دیتے ہیں اور نکاح آپ کی بیٹی سے ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام بعض میں اتنے بے غربت ہوتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت ہوتی ہے، ایران کا وہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز آتے ہیں مسجد کے اندر، عمر بن خطاب کو شہید کرتے ہیں، آپ کے پیڑ میں تلوار مار دیتے ہیں، آپ کے پیڑ سے خون بہتے جاری ہوتے ہیں، آپ کو گل لے آ جاتے ہیں اور آپ کو دوائی کھلائے جاتے ہیں، کوئی شہد پلا رہے، کوئی دودھ پلا رہے، لیکن آپ کے پیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، کوئی روک رہا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آخری لمحات ہے، جانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو آپ کچھ وصیت کرتے ہیں صحابہ کرام کو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وصیت کرتے ہیں، ان وصیت میں سے ایک یہ ہے، صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، 6 صحابی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان 6 صحابی کے درمیان اتفاق و اتحاد کے ساتھ میرے بعد کسی ایک کو خلیفہ کا مقرر کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا 3 دن سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ 6 صحابی کا نام لیتے ہیں، ان میں سب سے پہلے عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر زبیر بن عوام ہے، اور پھر اس کے بعد سعد بن وقاص ہے، اور چھٹا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ ان 6 صحابی کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بعد 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے ہیں، کسی ایک کو خلیفہ کے لیے منتخب کرنے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں اتفاق کرتے ہیں، 3 صحابی کھڑے ہوتے ہیں ان 6 ناموں میں سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا حق علی کو دیتا ہوں، میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور اس کے بعد سعد بن وقاص کہتے ہیں میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں اپنا حق عثمان بن عفان کی سپورٹ کرتا ہوں۔ 3 الگ ہو جاتے ہیں، باقی بچتے ہیں صرف 3 صحابی، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ 3 صحابی باقی رہتے ہیں۔ صحابہ کی اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں
اے علی اگر میں اپنا حق آپ کو دے دوں تو آپ کس کو خلیفہ کے لیے انتخاب کرے گا؟ کہنے لگے میں حضرت عثمان کو انتخاب کروں گا۔ اور پھر حضرت عثمان سے پوچھا حضرت عثمان اگر میں اپنا حق آپ کو دے دوں آپ خلیفہ کے لیے کس کو منتخب کرے گا؟ کہنے لگے میں علی کو منتخب کروں گا۔ پھر پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہنے لگے حضرت عثمان میں اپنا حق اگر آپ کو نہ دوں آپ اپنا حق آپ کی حوالہ کر دوں لیکن آپ نے درست انتخاب کرنے ہیں۔ اور علی سے کہا میں اپنا حق آپ کو دے دوں گا لیکن آپ نے بھی صحیح سے فیصلہ کرنے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عثمان کے ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں میں خلافت کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو انتخاب کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو بلا تاخیر کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ جاتے ہیں اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں اور یہ خلافت جاری ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اندر رحمدلی شفقت حیا اتنی زیادہ تھے کہ یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ خوارج، یہ بلوائی، یہ جو عبداللہ بن سبا کی جو نسب تھے یہ سب یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، لیکن عمر بن خطاب کے ڈر سے ان کی رعب ان کے دبدبے سے یہ لوگ ڈرتے تھے، ان کے سامنے یہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب عثمان بن عفان خلافت کے لیے منتخب ہو گیا ان کے دور میں شروع ہو گیا، ان کے دور میں یہ پروپیگنڈا، یہ اعتراضات، یہ سوال جواب کرنا شروع کر دیا حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان آپ کی طبیعت میں نرم مزاجی، حیا، بردباری اتنے زیادہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن عظیم بات ہے اس آیت کے ایک تفسیر ایک عالم نے کچھ مختصر سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں والذین معہ، جو آپ کے ساتھ سے مراد لیا ہے صدیق اکبر تھا، اور فرمایا اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت ہے، اس سے مراد لیا ہے عمر بن خطاب۔ اور بعض نے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، اس سے مراد لیا ہے عثمان بن عفان۔ اور بعض نے کہا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ رکوع کرتے ہیں، ہمیشہ سجدے کرتے ہیں، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیا ہے۔ الغرض اس سے مراد سارے صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ رحم دلی، شفقت، مہربان، محبت ہوتے تھے، اور کفار پر بڑے سخت ہوتے تھے، آپس میں محبت الفت اتنے زیادہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت کو کسی ایک صحابی کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتے، لیکن علماء تفسیر کرتے ہیں الغرض سب ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رحم دلی اتنے زیادہ ہوا تھا کہ یہ بلوائی انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کو بڑے خلافت کرنا شروع ہو گیا، شام سے، مصر سے، عراق سے، کوفہ سے، ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے اور مدینے کے اندر آ کر کچھ اعتراضات کرنے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان نے سب کے اعتراضات کا جواب دے کر رخصت کر لیا ہے، لیکن بعض لوگ بڑا شرپسند ہوتے ہیں، بڑا بدتمیز مزاج ہوتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اکڑ جاتے ہیں، جب تک ان کو نیچے نہ دیکھا اس وقت چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر اشارہ کروں گا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل مقامات پر آپ نے خلافت کے جھنڈے لہرایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان نے 22 لاکھ سے لے کر 45 سے یا 44 مربع میل زمین تک آپ نے خلافت کا جھنڈا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، فتوحات زیادہ کر دیا۔ تو آپ کی کارناموں میں سے ایک دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو قرآن کریم کے ایک قرات پر جمع کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عثمان بن عفان جامع القرآن ہے، قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے والا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جامع القرآن نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کامل تھا، موجود تھا، لیکن
کتابت کی شکل میں موجود نہیں تھا، مصحف کی جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی سنوں میں ہوتا تھا، صحابہ کرام حفظ کر چکے تھے، موجود تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، جب جنگ یمامہ ہوا، اس جنگ کے اندر، اور یہ جنگ ان لوگوں کے خلاف ہوا تھا جو ختم نبوت کا منکر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ اس جنگ کے اندر 800 صحابہ کرام جو قاری تھے شہید ہو گیا۔ تو جب شہید ہو گیا، صحابی اللہ کے عمر بن خطاب کے پاس، صدیق اکبر کے پاس آیا، کہنے لگے یا امیر المؤمنین، صحابہ کرام میں جو حافظ تھے وہ اکثر شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن جو ہے صحابہ کے دلوں سے دور ہو جائے، اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے، اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے تاکہ یہ قرآن دور نہ ہو جائے، یہ قرآن ایک مصحفی شکل میں ہو اور لوگوں کو میسر ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو جب یہ کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کا ذمہ داری ایک صحابی پر دیتے ہیں، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو جمع کرنے ہیں اور ایک مصحف کی شکل میں ترتیب دے کر وہ میرے سامنے حوالہ کرنے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر صدیق اکبر مجھے یہ کہتا کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھاؤ دوسری جگہ پر منتقل کرو، یہ آسان ہوتا، لیکن مجھے یہ کام دیا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا، ترتیب دینا، یہ بہت بڑا مشکل تھا۔ شروع میں میرے دل میں کبکباہٹ جاری ہوا تھا کہ میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا، ان کو توفیق دیا، تو الغرض شروع کر دیا انہوں نے قرآن کریم کو پتوں سے، لکڑیوں سے، حجروں سے، درختوں سے جمع کر کے ایک کتابی شکل میں لکھ کر جمع کر کے آئے اور صدیق اکبر کے سامنے پیش کر دیا، کہا یہ تیار ہو گیا۔ پھر آپ نے صدیق اکبر کے بعد یہ قرآن آپ کی بیٹی کی گھر رہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی اس گھر میں موجود تھی، ایک مصحف تھے صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر میں تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا دور آ گیا، آپ کی خلافت بہت زیادہ ہو گیا، دنیا کے کونے کونے تک جا گیا اور یہاں تک کہ عجم تک پہنچ گیا، اور عجم کے اندر جو ہے قرآن جو ہے کسی اور لہجے میں پڑھا جاتا تھا، اور کسی اور ملک میں کسی اور لہجے میں، جس قاری نے اس کو پڑھایا تھا اسی لہجے میں، یہاں تک کہ اگر ایک شخص نے قرآن کو کسی اور قاری سے پڑھا ہوگا، دوسرے قرآت کو سنتے کہتے آپ غلط پڑھتے ہیں، اور وہ دوسرے کو غلط کہتے کہ تم غلط پڑھتے ہیں۔ الغرض لوگوں کے درمیان اختلافات ہو گیا قرآن کے بارے میں۔ تو صحابہ آ گیا حضرت عثمان بن عفان کے پاس، کہنے لگے یا امیر المؤمنین اضرب هذه الامه قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، یا امیر المؤمنین آپ اس امت کو اس قرآن کریم کو جمع کرو ایک قرآن کی شکل پر، ایک مصحف کی شکل پر، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ لوگ اختلاف کریں اس قرآن کے بارے میں، یہود اور نصارہ جیسے اختلاف کریں قرآن کے بارے میں، اس لیے آپ اس قرآن کو ایک ترتیب کی شکل میں دینا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان نے اب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیٹی ہے، اس کے گھر آپ آدمی بھیجا کہ وہ مصحف جو آپ کے پاس ہے صدیق اکبر سے ہمارے پاس حوالہ کر دینا، کچھ دنوں پر آپ واپس کر دیں گے۔ اور جب لایا گیا اسی کی شکل میں 7 مصحف ترتیب دیا، آپ نے 4 صحابی کا کمیٹی بنایا کہ اس قرآن کو اس سے دیکھ کر 7 مصحف بنانے ہیں، اور باقی جب مصحف تیار ہو گیا وہ پہلی مصحف صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر میں منتقل کر دیا، اور یہ 7 مصحف دنیا کے کونے کونے میں بھیج دیا، کوئی عراق، کوئی شام، کوئی کوفہ، کوئی بصرہ، ہر طرف بھیجا گیا، اور آپ نے حکم دیا اس مصحف کے علاوہ جو بھی مصحف موجود ہو ان سب کو جمع کر کے جلا دیا جائے، اور کہا کہ اس قرآن کو لکھنے ہیں قریش کی لغت میں لکھنے ہیں۔ تو سارے امت کو ایک ہی قرآت پر جمع کیا، اور ایک ہی مصحف جو رسم الخط ہمارے پاس ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہی وہ کارنامہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی قرآت پر، ایک ہی لغت پر قرآن کریم کو جمع کر دیا ہے۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ تھا۔ آپ کی خلافت جاری ہے، لیکن آپ کے خلاف شام سے، عراق سے، کوفہ سے آئے ہوئے بلوائی انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرنے لگے کہ ہم آپ کو خلافت کا حقدار نہیں مانتے، آپ کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، خلاف اختلافات کرنے شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
سب کا جواب دیتے ہیں، تسلی بخش ان کو روانہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ وہ شرپسند ہوتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، وہ حکومت کے خلاف کہتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اس وقت بھی عثمان بن عفان کے خلاف بعض لوگ ایسا بھی تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ خود بخود خلیفہ مقرر ہو گیا ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو الغرض سن 35 ہجری جمع ہو گیا ہے عثمان بن عفان کے خلاف، مدینے کے اندر آپ کو گہرا ملیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض تاریخی روایات میں منقول ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی، یہ اور ان کا نسل جتنے یہودی تھے یہ سب جمع ہوا تھا مدینے کے اندر، اور یہ آخری حج تھا کہ جو عثمان بن عفان پہلے ہر حج میں آپ کی نگرانی میں لوگ حج کرتے تھے، لیکن یہ آخری حج تھا جو آپ مدینے میں رہ گیا، آپ حج کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں گیا، تو آپ گھر میں ٹھہرے رہے۔ پھر یہ بلوائی آ گیا مدینے کے اندر، آپ گھر کے احاطہ کرنے لگے، آپ کو یہاں تک کہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس سے پانی پینے میں منع کر دیا کہ عثمان آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ آپ اس کنویں سے پانی پی سکتے ہیں۔ تو آپ کے خلاف بہت سارے اختلافات، اعتراضات کرنے لگے، تو کہنے لگے دو باتوں میں سے ایک بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ عثمان بن عفان سے کہنے لگے یا آپ خلافت سے معذور ہو جائے، استعفیٰ دے دینا، یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، ان دو باتوں میں سے ایک بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں خلافت سے دستبردار ہرگز نہیں ہوں گا، خلافت سے استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا، اے عثمان اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور وہ قمیص منافقین آپ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن یاد رکھنا ہرگز اس قمیص کو نہیں اتارنا ہے۔ اور وہ قمیص کیا ہے؟ خلافت کی قمیص اللہ نے مجھے پہنایا ہے، اللہ کے رسول کی وصیت ہے، میں ہرگز منافقین کی باتوں سے نہیں اتاروں گا اور استعفیٰ نہیں دوں گا۔ قتل کرے گا تو قتل کر دینا، میں اس کے لیے آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر پہ احاطہ کیا گیا ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا نہیں چھوڑ رہے، اور پانی بھی بند کر دیا ہے، مسلسل آپ روزہ رکھتے جا رہے۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر شام سے، مصر سے 1000 کی تعداد لگ بھگ یہودی عرب کے قبائل جمع ہوا ہے، اور صرف دو باتوں کی وجہ سے یا خلافت سے دستبردار ہو جاؤ یا قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤ، بس یہی دو بات ہے، نہیں مانیں گے تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ ہمیں حکم دے دینا، ہمارے پاس فوج ہے، ہم تیاری کریں گے، ان کے سامنے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے علی اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ اس اللہ کے رسول کے شہر کے اندر، مدینے کے اندر خون سے باہر ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ خون ریزی ہو جائے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، میرے وجہ سے کسی کا خون مت بہانا۔ اللہ عثمان بن عفان نے منع کر دیا۔ بہت سارے صحابہ آیا، کہا عثمان اب ہمیں اجازت دے دینا، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن آپ نے منع فرمایا، آپ نے نہیں کرنے، بس اگر آپ مجھے خلیفہ مانتے ہیں تو میرا اطاعت آپ پر واجب ہے کہ ان سے لڑنے نہیں ہے، خون ریزی نہیں کرنے مدینے کے اندر، یہ میرا اپنا مرضی ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ وصیت ہے کہ خلافت آپ کی سپورٹ ہوگی، اور یہ لوگ آپ سے یہ خلافت چھیننا چاہتے ہیں لیکن آپ نے دینے بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، انہوں نے خط بھیجا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، کہا آپ شام آ جائیں، یہ بلوائی آپ کے خلاف ہے، آپ کو مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم کہنے لگے اللہ کی قسم میں اللہ کا شہر نہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، شہر نہیں چھوڑنا چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق۔ تو الغرض یہ بلوائی گھر کے باہر احاطہ کیا ہوا ہے، اور ایک ہی بات پر کہ آپ معذور ہو جائے یا آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے، اگر یہ نہیں تو آپ جنگ کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ تو آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں عثمان بن عفان، اے علی اور تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ پانی لے آنا میرے لیے، پانی تو پلا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی لاتے ہیں، گھر کے باہر تک لاتے ہیں، یہ بلوائی 1000 کے قریب ہے،
اندر پانی ڈالنے نہیں دیتے، پانی کو گرا دیتے ہیں۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پگڑی اندر پہن دیتے ہیں اور یہ اشارہ ہوتے ہے کہ اے عثمان میں گیٹ تک تو آ گیا لیکن اندر نہیں آ سکا، میں کوئی قصور نہیں چھوڑا آپ کی مدد کے لیے، لیکن آگے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایک تفسیر میں روایت کرتے ہیں، تاریخی روایت میں کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو پیاس لگتے ہیں تو برداشت کس طرح کرتے ہیں اس دوران؟ کہتے ہیں جب مجھے پیاس لگتے ہیں تو میں اللہ کی قرآن کھول دیتا ہوں، اس کو تلاوت کرتا ہوں، میرا پیاس بجھ جاتا ہے۔ اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ جب دیکھتے ہیں کہ آخری موقع ہے، 40 دن تک ہونے کو ہے کہ یہ لوگ غیر کے باہر احاطہ کیا ہوا ہے، آپ کو باہر بھی نہیں چھوڑ رہے اور آپ کو اندر احاطہ کیا ہے۔ آخر آپ باہر آتے ہیں، عثمان بن عفان پھر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ آغیوں ایک بات کا جواب دینا میرے، کیا میں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر اس کو توسیع نہیں کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں کیا تھا۔ پھر یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ مجھے آج اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے؟ کہتے ہیں آپ خلافت سے استفادہ ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں دوسرے سوال کا جواب دینا، کیا میں نے یہ کنواں خریدا نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ سب نے کہا جی آپ نے خریدا تھا، وقف بھی کیا تھا۔ پھر یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم مجھے اس کنواں سے پانی پینے تک اجازت نہیں دیتے؟ کہتے ہیں ہاں آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ یا معذور ہو جاؤ یا قتل کی روانہ ہو جاؤ۔ پھر اعتراض کرنے لگے، اے عثمان آپ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ آپ بدر کے موقع میں شریک نہیں تھے، آپ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھا، اس وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم میں جنگ بدر میں شامل نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول نے مجھے شامل کر دیا تھا، بیعت رضوان کے اندر شامل نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول اپنا ہاتھ میرا ہاتھ قرار دے کے بیعت کر دیا تھا، تو اس لیے آپ میرے اوپر بہتان مت باندھنا۔ لیکن الغرض انہوں نے نہیں مانا، اعتراض کرنے لگے۔ پھر آخری سوال کیا عثمان بن عفان نے، کہا لوگوں میرا بات سننا، اسلام میں صرف 3 باتوں کی وجہ سے قتل کرنا روا ہے، قتل کرنا جائز ہے اور ناجائز ہے۔ صرف اس وقت کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس وقت اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق طریقے سے قتل کرے اس وقت تک قتل کرنا جائز ہے، اور زنا کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن میں نہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے زنا، جاہلیت کے وقت میں بے حیائی کا کام ہی نہیں کیا تھا، زنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کے اندر اتنا حیا تھا، یہاں تک کہ غسل خانے میں غسل فرماتے ہیں تو پاجامہ پہن کر غسل فرماتے تھے۔ تو اگر تم قتل کرو تو ناحق قتل کرو گے اور قیامت کو جواب دیں تم سب۔ پھر جب دیکھا کہ نہیں ہے، آپ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہے، یہی لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ معذور ہو جائے، معذور نہیں ہوتے پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو قتل کریں گے۔ تو 18 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، ہفتے کی رات ہے، گھر میں آتے ہیں، قرآن کھول دیتے ہیں، جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو باہر سے آواز شور آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت پر پوچھتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یا اللہ آپ ان سے کافی ہے اور آپ خود جاننے والا اور خود۔ جب یہ آیت سنتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اچانک گھر کے اوپر سے پلانگ کر اندر آتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، اور جیسے تلوار نکالتے ہیں خون کی فوارہ قرآن کے اوپر گرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ایک غلام ہے اور آپ کی بیوی ہے، غلام آگے ہے دفاع کرنے کے لیے۔ عثمان کہتے ہیں اگر آپ میرا غلام ہے، مجھے خلیفہ مانتے ہیں، آپ لڑنا نہیں ہے، خون ریزی نہیں کرنا، آپ آزاد ہیں، اگر آپ قتل نہیں کرو، لڑائی نہیں کرو تو آپ آزاد ہیں۔ اس وقت بھی کہتے ہیں جنگ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ موجود تھے، اتنے فوج بھی تھے، پھر دفاع کیوں نہیں کیا؟ یہی تھا، وجہ یہی تھا کہ میں نہیں چاہتا مدینہ رسول کے اندر خون ریزی ہو جائے، جنگ نہیں کرنا، یہ میرے وجہ سے لڑ رہے ہیں، تم لوگوں نے ورنہ صحابہ کرام ان سے نمٹ لیتے تھے۔ تو الغرض آپ کو شہید کرتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کی
ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اس وقت، اور پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے بعد دو قول آتے ہیں، بعض کہتے ہیں 3 دن تک آپ کا جنازہ ہے گھر کے اندر پڑا رہتا ہے، اور اس کا قول ہے آپ کو جنت البقیع جنازہ دو صحابی جرید بن مطعم اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فرماتے ہیں کہ عثمان نے جنازہ حضرت زبیر بن عوام، 2-3 باتیں آپ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کچھ صحابی بھی شامل تھے، کرتے ہیں کہ محمد صدیق کا بیٹا ہے محمد، یہ بھی اس جنگ میں شامل تھے، اور حضرت عثمان کی لگا، لیکن یہ سارے معتبر روایات کوئی معتبر نہیں ہے، یہ کمزور ضعیف روایت میں آتے ہیں۔ شیخ اللہ اور امام نووی بتاتے ہیں کہ جو بھی روایت، جو بھی تاریخی بات کہ عثمان بن ابھی بھی شامل تھے، اور یہ سارا غلط اور یہ بہتان ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلے خلافت کس وجہ سے نہیں کیا؟ قصاص دینا، پھر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں گی۔ زندگی صحابہ کرام تو اگر محمد تو کس وقت نہیں چاہتا من گرد ہے، اور یہ بات نہیں ہوگا۔ آخر یہ سامنے پیش کروں گا کے موقع پر آپ نے فرمایا کے اندر مروی ہے انی لم اے اللہ تعالیٰ میں اس جنگ میں، اس شہادت میں نہ راضی تھا اور نہ مجھے وقت پکڑنے اس بارے میں۔ الاسلام کا یقین الاسلام جو عثمان بن عفان وانہم ظلموا فی الاسلام ظلمتا، انہوں نے اسلام کے اندر ایک کرایا، ایک سلاح پیدا کیا کہ فی قتل اللہ تعالیٰ کی قتل میں ایک سلاح آ گیا نہیں ہوگا، اور فرمایا یہودی عالم تھے فرمایا اے بھائیو عثمان کو قتل مت کرو، عثمان کو کیوں؟ اللہ کی قسم ہے جو اس کو قتل کرے گا سامنے آئے گا، دونوں ہاتھوں قتل کرے گا، اس کے حساب دے گا، شر